میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. یہ صرف 7 سیکنڈز میں تکلیف سے آرام دیتا ہے. اٹ ورکس. جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ذیشان احمد، یورولوجسٹ انڈولوجسٹ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بچوں کے اوپر ہے اور بچوں کے پیشاب کے مسائل کے اوپر ہے. ہم نے اس میں یہ کور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بچے بعض دفعہ جو پیدا ہوتے ہیں ان میں پیدائشی بلاکیج ہوتی ہے گردے کی نالی میں، جسے PUGO کہتے ہیں، اور کچھ بچوں میں پیشاب کی نالی کے اندر بلاکیج ہوتی ہے جسے پوسٹیریور یوترل وال کہتے ہیں. یہ دونوں بیماریاں بچوں کے گردے کو زندگی کے ابتدائی سٹیج پہ ہی فیل کر سکتی ہیں. تو یہ ان کی ڈائگنوسس جو PUGO کی ہے، آپ کے جو پیلوک یوریٹرک جنکشن کی obstruction ہے، کڈنی کے جو جوڑ ہیں جہاں سے پیشاب نیچے ڈرین کرتا ہے، اس جگہ جو obstruction ہے یہ اینٹی نیٹلی دوران کہ بچہ کا جب ایگزامینیشن ہوتا ہے، الٹراساؤنڈ ہوتا ہے، تو اس دوران حاملہ ماں کے الٹراساؤنڈ سے ہی اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ڈیلیوری کے فوراً بعد آپ رابطہ کریں تاکہ ایسے بچوں میں مزید کڈنی کے فیلر سے بچایا جا سکے. اور اس کا سمپل سا آپریشن کر کے، پائلوپلاسٹی کر کے، لیپروسکوپی کیمرے کے ساتھ یا اوپن، اور ایسے بچوں کے گردے کی جو بلاکیج ہے اسے فوراً ختم کیا جا سکتا ہے. اور اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس سے گردے کی ہیلتھ بہت جلدی متاثر ہوتی ہے. کچھ میں یہ پارشل obstruction ہوتی ہے، کچھ کو لیٹ ڈائگنوز ہوتی ہے، وہ بھی اگر گردے ان کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہو رہے ہیں اینول فالو اپ کے اوپر، تو فالو اپ کے اوپر دیکھتے ہوئے بھی، یا وہ گردے والی جگہ پہ بڑے ہو کے پین ہو رہی ہے، تب بھی ایسی بیماری کا علاج ممکن ہے پائلوپلاسٹی کے ساتھ. اب جو دوسری چیز ہے جس میں پیشاب کی نالی کی بلاکیج ہوتی ہے، جسے پوسٹیریور یوترل وال کہتے ہیں، جو پیشاب کے اندر ایک وال بن جاتا ہے. اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اور یہ گیٹ ہوتا ہے ایک قسم کا جو یورین کو باہر آنے سے روکتا ہے جب بچہ اسٹرین کرتا ہے، یورین کرتا ہے. اور جب وہ یورین باہر نہیں آ پاتا تو ریزسٹنس کی وجہ سے وہ بیک فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے، ریفلکس سٹارٹ ہو جاتا ہے کڈنی کی طرف، جس سے ان کے گردے کی نالیاں ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سائز میں بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کڈنی تک یہ ریفلکس پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہائی گریڈ ریفلکس کی ٹائپ 5 میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ تمام یورین اکٹھا ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے کڈنی ڈیمیج کا ایک عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ یہ پریشر، ہائی پریشر بلیڈر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے سارے کام، تو پریشر ڈائلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ڈائیورٹیکولا یا سمجھ لیں کہ تھیلیاں، ابھار، چڑاؤ، گراؤ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بلیڈر بھی ڈسٹینڈ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور گردے کی جو اوپر سے نالیاں جسے یوریٹر کہتے ہیں وہ بھی پھیل جاتی ہیں، وہ زگ زیگ شیپ میں بن جانا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے پیشاب کی رکاوٹ مزید سویر ہو جاتی ہے، شدید ہو جاتی ہے. اور اسی عمل کے ساتھ ساتھ لاسٹ اسٹیج پہ گردے فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ریسنٹلی میرے پاس ایک بچہ آیا جسے فولس تک نہیں ڈالا گیا تھا، 4 5 6 مہینوں سے وہ ڈائگنوز تھا، 3 سال کی عمر میں، اور اسے کریٹینین 3 3.5 کے ساتھ آیا. صرف سمپل فولی ڈالنے سے، پیشاب کی رکاوٹ دور کرنے سے، اس کا کریٹینین 3 سے گر کے 2 پہ آ گیا صرف 3 4 دنوں کے اندر. تو ایسے یورولوجسٹ، ایسے ڈاکٹر جو ایسے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں، کم از کم ان میں اگر وہ سرجری نہیں کر سکتے تو ان میں فوریز ڈال دیں تاکہ ان کی پیشاب کی رکاوٹ ختم ہو اور گردوں پہ پریشر کم ہو اور وہ ڈیمیج کی طرف نہ بڑھیں. اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. اگر ایسے بچے شروع میں ہی آپریشن ہو سکتا ہے چھوٹے انسٹرومنٹ کے ساتھ، تو ان کو پوسٹیریور یوترل وال کو لیزر کے ساتھ ابلیٹ کیا جا سکتا ہے، یا کولڈ نائف کے ساتھ انہیں ڈائسیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر ریسیکشن کے ساتھ انہیں ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس کے سارے علاج ممکن ہیں. کیمرے کے ساتھ چھوٹے سے آپریشن کے ساتھ راستہ کھل جاتا ہے اور بچہ اپنی زندگی کو نارمل انجوائے کر سکتا ہے. لیکن یہ بچہ فالو اپ میں رہتا ہے لانگ ٹرم کے لیے، ایڈلٹہوڈ کے لیے. اس کے بعد بھی یہ فالو اپ میں رہتے ہیں، کیونکہ ایسے بچوں میں بھی فرٹیلٹی کے مسائل بعد میں پیدا ہو سکتے ہیں، یا ان میں یورینیشن کے مسائل قائم رہتے ہیں، کیونکہ گردے کا جو بلیڈر کا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ایریورسیبل ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن جو آئندہ ڈیمیج ہے اس کو روکا جا سکتا ہے سمپل سرجری کے ساتھ، یا جو ارلی ڈائگنوز ہو جائیں اور ارلی ٹریٹمنٹ مل جائے تو ان میں بالکل 100% تک ڈیمیج رک سکتا ہے.
اور ایسے بچوں میں کیمرے والی سرجری ممکن نہ ہو، کیلیبر چھوٹا ہو، تو اس میں ایک ویزوکیکٹومی کر دی جاتی ہے جس میں مثانے کا ڈائریکٹ کنیکشن بنا دیا جاتا ہے پیٹ کے ساتھ، تاکہ یورین ڈرین ہوتا رہے بہت چھوٹے بچوں کا، اور ان کے گردوں پہ پریشر نہ بنے اور گردے ڈیمیج نہ ہو، جو تھوڑے سے بڑے ہوں ایسے ایج میں آئیں جب کیمرہ ان کے اندر جا سکے پیشاب کی نالی میں، تو پھر ان کے پوسٹیریور یوترل وال کو ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ بچے ویزیکوسٹمی کو ریورس کر کے نارمل زندگی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔